یہ کہتے ہیں کہ میری بھتیجی تھی، انہیں برین ٹیومر تھا، ہمارے پاس بالکل پیسہ نہیں تھا اور دو دیگر بھائی بھی جو تھے ان کے پاس نہیں تھا، تو ہم نے چندے کی اپیل کی کہیں، تو ہمیں 4 لاکھ کے قریب اماؤنٹ جمع ہو گیا اور بچی کا آپریشن صحیح طریقے سے ہو گیا۔ اب کچھ پیسہ بچ گیا ہے، تو کیا وہ گھر کے اندر جو خرچہ ہے اس میں اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ وہ بچی جو ہے بیماری کے دوران چچا کے گھر میں رہی، دوسرے بھائی کے گھر میں، تو کیا وہ بھائی بھی اس پیسے کو یوز کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، اصول شرع تو یہی ہے کہ چندے کا مال جس مقصد کے لیے آپ نے لیا ہے اسی جگہ پہ استعمال کریں گے، دوسری جگہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی ہم 11ویں کی دیگ پکانا چاہتے ہیں، اس کا چندہ دے دیں، تو اسی کے لیے استعمال کر سکیں گے، کسی اور جگہ نہیں۔ جو تعمیر مسجد کے لیے چندہ جمع کیا وہ تعمیر مسجد میں لگے گا، کسی اور کام میں یوز نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے تو یہ بچی کے اس میں ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن چونکہ آپریشن کے لیے آپ نے مانگا، صحیح اندازہ شاید آپ کو بھی نہیں ہوگا، اور وہ آپریشن ہو گیا اور پیسہ بچ گیا۔ اب ایسا چندے کے بعد، استعمال کے بعد جو پیسہ بچ جائے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اصل مالکوں کو واپس کر دیں، لیکن اگر مالک معلوم نہیں ہیں تو اسی قسم کے کسی کام میں استعمال کر لیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کسی اور بچی کو آپریشن ہو تو وہاں دے دیں، لیکن اگر کوئی ایسا آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ قیودات ضرورہ ہوتی ہیں، ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہڑپ کر لیا اور سوچا نہیں، پہلے سوچئے کہاں مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، کس اسٹیج پر آ کر دیتی ہے، اس کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بہتری ہوگی۔ ایک بڑا بھولا بھالا سے کویسچن انہوں نے کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے باتھ روم کی کھڑکی ہے، اس میں کبوتر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم وہاں نہاتے بھی ہیں، تو کیا ان سے بھی پردہ کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ تو بھائی ان سے پردہ نہیں کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ کنڈیشن لگائیں گے تو ہر جگہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں بیکٹیریا، اور جنات بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تو بہرحال جب آپ فرشتے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ستر کھولتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ستر کھلے ہوئے میں آدمی کلام کر لے تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور جنات میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باتھ روم میں داخل ہوں گے تو پردہ رہتا ہے یہ ان کے اور آپ کے ستر کے درمیان، لیکن اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان جنات سے، فرشتوں سے کیسے آدمی پردہ کرے گا؟ یہ ایک مسئلہ، مخلوق تو وہ بھی ہیں۔ تو یہ جانور تو بیچارے پرندے وغیرہ جو ہیں، یہ انسان کو انسان کے نظر کا بچانے کا حکم ہے، باقی پرندوں وغیرہ کا کوئی بھی نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر نہائیں۔